बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट टॉक विद हाशमी और मैं हूं आपका होस्ट सैयद रिजवान हाशमी मैनचेस्टर से। नाज़रीन, आज हम आपके साथ तीन न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं और नाज़रीन वो तीनों ही खबरें बहुत बड़ी खबरें हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। सबसे पहली न्यूज़ तो आपको इमरान खान चेयरमैन पीटीआई के हवाले से दें कि उनकी जो अबूरी ज़मानत है वो आज खारिज कर दी गई। और तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि इस्लामाबाद की दहशत गर्दी की अदालत में उनका जो केस था इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई करने का, उसमें उनको अदम हाज़िरी पर उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो कैंसिल कर दी गई। नाजरीन, इस पे हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे, इस पे तबसरा भी करेंगे, तजिया भी देंगे और आपको कुछ हक़ाइक़ से भी आगाह करेंगे कि ये आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इमरान खान साहब हकीकत में कब गिरफ़्तार हो गए, गिरफ़्तारी अमल में आएगी या नहीं आएगी, या सुबह उन्हें ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस सारी डिटेल से हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके साथ एक और ख़बर भी हम डिस्कस करें F9 पार्क ज़्यादती केस के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ चल रही थी मीडिया पे और हम सब ने इस सारी न्यूज़ को जो उनसे सुना भी, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इसकी अपडेट्स आती रहीं। लेकिन बिलाखिर इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाई की और जो मुल्ज़मान हैं दोनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया। और तफसीलात के मुताबिक जो थाना गोलड़ा इस्लामाबाद में है, उसके थाना गोलड़ा के इलाका से इन दोनों मुल्ज़मान को सेफ सिटी कैमरास की मदद से गिरफ़्तार किया गया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इन दोनों मुल्ज़मान का ताल्लुक़ सवाबी से है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो दोनों मुल्ज़मान हैं ये गालिबन काफ़ी सारे लोग इस्लामाबाद में इस वक्त जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, पास्ट में आपको पता है कि जब अफ़गान वार हुई वहाँ से काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ जो हमारे अफ़गान बहन भाई हैं यहाँ से आए और पाकिस्तानियों ने उन्हें बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें बड़ी खुशी से यहाँ पे जगह भी दी। क्योंकि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद केपीके से करीब है तो काफ़ी लोगों की ज़्यादातर तादाद केपीके में सेटल हो गई, क्योंकि उनका लैंग्वेज बैरियर भी इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। तो उसके साथ साथ वो लोग काम की गर्ज से इस्लामाबाद में भी सेटल हो गए। आपको पता होगा नाजरीन, आप अगर अपने इर्द गिर्द भी देखें, जिन शहरों में भी आप बसते हैं, तो यहाँ पे कोई भी अफ़गान महाजरीन या कोई पख्तूनहा या कोई भी जो पठान कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। बड़े वो गैरतमंद लोग हैं, उनके यहाँ भी चले जाएँ तो बड़े मेहमान नवाज हैं, स्पेशली केपीके वाले। लेकिन ये जितने भी अफ़गान महाजरीन आए यहाँ पे, जो वो छोटी सी छोटी जॉब भी, कोई अगर मज़दूरी भी कर रहा है ना, तो हमारे जितने भी पाकिस्तानी शहरी हैं हम सब लोग उसमें शामिल हैं, हम उन्हें खान साहब कह के बुलाते हैं। अगर किसी ने कुछ चने की रेड़ी भी लगाई है या कोई मज़दूरी भी कर रहा है तो हम उसे खान साहब कह के बुलाएंगे और उसे इज़्ज़त देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आजकल के दिनों में ये काफ़ी सारी जो स्पेशली वफाकी दारुल-हुकूमत है इस्लामाबाद, उसमें जितनी वारदातें हो रही हैं उसमें ज़्यादातर यही खान साहब लोग बीच में जब इसका तफ्तीश होती है और पीछे से जब खुरा इसका कुछ निकलता है तो पता चलता है ये खान साहब भी बीच में शामिल थे। तो नाजरीन, ये फ़िलहाल तो बताया जा रहा है कि इनका स्वाबी से ताल्लुक़ है, लेकिन आप इसकी फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन में जब जाएंगे तो इस्लामाबाद पुलिस बताएगी कि ये आया महाजरीन में से हैं या वहाँ के लोकल रहने वाले हैं या क्या है। लेकिन तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें कि दोनों मुल्ज़मान की जो शिनाख्त है वो मुतासरा लड़की ने भी कर दी है और इसके अलावा जो मुल्ज़मान हैं वो इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़मान ने इकबाल जुर्म भी कर लिया है। नाज़रीन, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने में आई है पाकिस्तान में कि कुछ अर्सा कबल आपने कसूर में जो ज़ैनब वाला वाक़या हुआ था उसमें भी देखा कि मुल्ज़मान को पुलिस ने बड़ी फ़ौरी तौर पे कार्रवाई करके गिरफ़्तार भी कर लिया और सज़ाए मौत भी मिल गई उस मुल्ज़म को, उस मुजरिम को। और उसके बाद एक केस था मोटरवे सियालकोट मोटरवे केस, उसमें भी बड़ी पुलिस ने बड़ी महारत से काम किया और बड़ी जियो फेंसिंग की और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। और इस केस में भी यही हुआ कि वो जियो फेंसिंग भी हुई, सेफ सिटी कैमरास की मदद भी ली गई और मुल्ज़मान को बिलाहर गिरफ़्तार कर लिया। और जहाँ से ये चीज़ साबित होती है कि अगर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे चाहें तो वो बड़े से बड़े मुल्ज़म को भी गिरफ़्तार कर लेते हैं। वो भाग के जहाँ मर्ज़ी चला जाए, लेकिन ये दुनिया उसके लिए छोटी पड़ जाएगी जब पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाले इदारे उसके पीछे होंगे। तो ये एक गुड न्यूज़ थी और हम अप्रिशिएट करते हैं इस्लामाबाद पुलिस का। हम
اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی یہ کچھ گھنٹے پہلے ہی جب کہ عوام آلموسٹ پاکستان میں تو سو رہی تھی، یہاں یو کے میں بھی ٹائم ہے تھوڑا، ہم 5 گھنٹے پیچھے ہیں، لیکن پاکستان میں جب عوام سو رہی تھی تو حکومت نے اس مہنگائی کے دور میں ایک اور پٹرول بم گرا دیا عوام پہ، اور بجلی اس وقت بڑی مہنگی ہے، کھانا پینے ہر چیز بڑی مہنگی ہے، مہنگائی سے عوام رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، پس رہے ہیں، لیکن اسی مہنگائی کے دور میں انہوں نے پٹرول بم بھی گرا دیا اور پٹرول کی جو قیمت راتوں رات بڑھا دی۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پٹرول کی پرائسز ہیں وہ ہر 15 دن کے بعد جو پٹرولیم مصنوعات ہیں ان کا ریویو ہوتا ہے، اور وزارت پٹرولیم اس کے جو انکریز یا ڈیکریز کرنا ہو تو ہر 15 دن کے بعد اس میں اضافہ یا کمی کی جاتی ہے۔ تو شنید یہ ہے کہ اگلے 15 دن کے بعد بھی اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس وقت ناظرین جو پٹرول کی پرائسز ہیں، وہ جو پٹرول کی قیمت ہے وہ 22 روپے اور 20 پیسے بڑھا دی گئی ہے، اور نئی قیمت کے ساتھ اس وقت پٹرول جو مارکیٹ میں وہ 272 روپے پر لیٹر کے حساب سے ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ بھی تقریباً 17 روپے انہوں نے 17 روپے 20 پیسے بڑھا دی، اور نئی قیمت کے ساتھ ڈیزل بھی اب 280 روپے میں ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیروسین آئل ہے، جو غریب لوگ گھر میں مٹی کا تیل سے وہ چولہے جلاتے ہیں، ان پہ بھی جو ہے قیامت گری، ان کا بھی مزید جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیا گیا، اور تقریباً 13 روپے کے قریب 12 روپے 90 پیسے وہ کیروسین آئل کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھا دی گئی۔ تو ناظرین شنید یہ ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے 15 دن میں یہ پرائس 300 کراس کرے گی۔ تو اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں اور کتنے ظلم و ستم اس عوام پہ کیے جائیں گے، اور یہ جو نون لیگ کی گورنمنٹ، اب تو پہلے تو پی ڈی ایم کا شور مچا ہوا تھا، لیکن یہ سارا ملبہ بھی اس وقت نون لیگ پہ گر رہا ہے، اور یہ جو معیشت کو قابو کرنے کے دعوے دار تھے، ابھی تک معیشت کو کسی طریقے سے کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ قابو کر سکیں ہیں، یا وہ مہنگائی کا زور توڑ سکیں گے، یا عوام کو ریلیف دے سکیں گے۔ بہت مشکل نظر آ رہا ہے ناظرین۔ ناظرین ابھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ جڑے رہیں گے، آپ کو مزید نیوز بھی دیں گے، لیکن مزید ڈیٹیل سے پہلے ہم آپ کو عمران خان صاحب کی جو عبوری ضمانت سے متعلق تفصیلات بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ حقائق کیا ہیں، عمران خان صاحب کی ضمانت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ سی یو آفٹر دا شارٹ بریک۔ جی تو ناظرین بریک سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جو درخواست ضمانت آج خارج ہوئی اسلام آباد کی دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں، جس کی سماعت کر رہے تھے جج راجہ جواد صاحب۔ عمران خان کی عدم حاضری پر ان کی جو درخواست ضمانت تھی وہ خارج کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے تو عدالت نے 1:30 بجے کا ٹائم دیا کہ 1:30 بجے تک آپ انہیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن آبویسلی ان کے وکیلوں نے بتایا کہ وہ بزرگ بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے، تو وہ ان کو لاہور میں اور لاہور سے پیش کرنا اتنی قلیل مدت میں وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد عدالت نے مزید تھوڑی سی ریلیکسیشن دی، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے لاہور ہائی کورٹ سے تو آپ کے پاس وہ بھی راستہ موجود ہے، آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا، اور لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے حفاظتی ضمانت کی درخواست دی۔ اس میں بھی جو جسٹس تھے طارق سلیم شیخ، اس پہ جب سماعت ہوئی 2-3 سیشن ہوئے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اسے قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور یہ عمران خان بھی ایک عام شہری ہیں اور ان کو بھی وہی سہولت ملے گی جو ایک عام شہری کو ملتی ہے، لیکن کچھ قانونی تقاضے بھی ہیں جن کو پورا کرنا ہے، اور حفاظتی ضمانت ہمیشہ یاد رکھیے کہ ملزم کی پیشی کے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس کی ضمانت کے لیے انٹرم بیل کے لیے آپ کو لازمی پیش ہونا پڑتا ہے کورٹ میں۔ تو عدالت نے یہی کہا کہ اگر کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اگر وہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت ایسی ناساز ہے، ٹھیک ہے نہیں زیادہ چل سکتے، تو ان کو اسٹریچر پہ لے آئیں، ان کو ایمبولینس پہ لے آئیں، ان کی حفاظت کا مسئلہ تو ہم ابھی آئی جی پنجاب سے بات کر لیتے ہیں اور وہ پیش کریں، اور بالآخر فیصلہ یہی ہوا کہ ان کو صبح 8-8:30 بجے کے قریب وہ عدالت میں ہر صورت ان کو پیش کیا جائے اگر ان کو عدالت سے ریلیف چاہیے۔ تو اب جب کہ ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان میں تو ٹائم ابھی
کافی لیٹ نائٹ ہے، لیکن جب تک ہمارا پروگرام یہ ناظرین آن ایئر ہوگا اس وقت تک میرا خیال ہے عدالت کا ٹائم بھی ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے، میرا جو ذاتی تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صبح عدالت بھی چلے جائیں گے، ان کو ریلیف بھی مل جائے گا، حفاظتی ضمانت بھی مل جائے گی، اور کچھ ذرائع کے مطابق ہمیں جو نیوز آئیں وفاقی دارالحکومت سے، اسلام آباد سے بھی، کہ یہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے ناظرین، اس میں ڈیفینیٹلی ضمانت تو انہیں مل ہی جائے گی، اور کیونکہ وہ ایک بہت بڑا پبلک فگر بھی ہیں، وہ سیاسی شخصیت بھی ہیں، اور بالآخر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جتنی بڑی عدالتیں ہیں وہ سب عمران خان صاحب کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پاسٹ میں ان پہ کوئی کم سے کم کرپشن کا کوئی کرپشن آج تک ان پہ ثابت نہیں ہوئی، مینز کرپشن کا الزام بھی اس طرح ظاہر ہے، سیاسی کیسز تو بنتے رہتے ہیں، لیکن واضح طور پہ اگر دیکھا جائے تو بلا شبہ یہ واحد ایسے سیاسی لیڈر ہیں کہ جن کی کوئی کرپشن نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی روٹین ہے کرپشن کی کہ جس میں ان کو فوری طور پہ، حالانکہ یہ جو کچھ گھنٹے بیچ میں ملے اسلام آباد پولیس کارروائی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے کارروائی نہیں کی، تو ظاہر ہے قانونی جو پیچیدگیاں ہیں بیچ میں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور کل تک اس کا انتظار کیا جائے گا، صبح ان کی میرے خیال میں ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی، اور ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کیس میں یہ کیس بھی خارج ہی ہو جائے گا، کیونکہ اس کیس میں اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں نا تو وہ جو یہ بیسیکلی کیس تھا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج، اور احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی کا، تو ناظرین اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سارے ہنگامے میں عمران خان صاحب تو موجود ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ اب جو بھی دفعات کی گئیں یہ اب جو وکیل حضرات ہیں یا ان کی لیگل ٹیم وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارے تجزیے کے مطابق اور ہمارے ذرائع کی اطلاعات کے مطابق یہ کیس بھی خارج ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی ان پہ جو عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں، اور یہ جو روز سوشل میڈیا پہ واویلا کافی سارے یوٹیوبرز اور بڑی نیوز آتی ہیں کہ عمران خان بہت جلد گرفتار ہونے والے ہیں، زمان پارک پہنچو، یہ وہ، ناظرین آپ کو بتاتے چلیں زمان پارک پہنچے یا نہ پہنچے، عمران خان صاحب کی گرفتاری ان کیسز میں ممکن نہیں ہے، اور جو قانونی طور پہ جو بندے جو قانون کو سمجھتے ہیں، جو وکیل حضرات ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی وکیل ہوتا ہے، آپ کسی وکیل سے مشورہ لے لیں، جتنے بھی قوانین ہیں، جو جتنے بھی یہ توشہانہ کا کیس آپ کر لیں یا ٹیرین وائٹ کیس آپ کر لیں، تو ان سارے کیسز کی روح سے عمران خان نہ تو نااہل ہو سکیں گے اور نہ ہی وہ جیل میں جا سکیں گے، بڑے کم چانسز ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں یہ روز رونا روتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے، آپ کو بتاتے چلیں اسٹیبلشمنٹ کوئی ان کے خلاف نہیں ہے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی اے پولیٹیکل ہو چکی ہے، پہلے آپ لوگوں نے باجوہ ڈاکٹرائن دیکھی لیکن اب حافظ ڈاکٹرائن بھی آپ دیکھیں، اور یہ بڑے حالات چینج ہیں، اور کوئی اسٹیبلشمنٹ کا انٹرفیئر نہیں کسی چیز میں، جو بھی ہو رہا ہے فری اینڈ فیئر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمیں بڑی امید ہے کہ پاکستان میں جو بڑے اچھے سیاسی حالات ہوں گے اور اچھی اسٹیبل گورنمنٹ آنے والی ہے، اور دعا ہے کہ جلدی سے جلدی الیکشن اناؤنس ہو، کیونکہ ہر جو پرابلم کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل یہی ہے کہ اس ملک میں جلد از جلد جنرل الیکشن کرائے جائیں، اور پورے کنٹری میں ایک ساتھ میں الیکشن کروائے جائیں، تو تب یہ سارے مسائل کا حل ہوگا، مہنگائی کا بھی حل ہوگا، اور سارا جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس وقت اس کا بھی حل ہوگا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ نئی خبروں کو ڈسکس کریں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔